بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ عقیدے کا اہم موضوع اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر حقوق کیا ہے، ہم اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی قسمیں تین میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ کسی کی اتباع فرض اور واجب ہوتی ہے، کسی کی اتباع استحباب اور سنت کے دائرے میں ہوتی ہے، اور بعض اوامر اور احکام کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی امور سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آج کے درس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر حقوق کیا ہے۔ تو یہاں پر اہل علم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر حقوق میں بہت زیادہ تفصیل بیان فرمائی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ 10 حقوق میں نے یہاں پر نوٹ کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بہت ہی شارٹ انداز بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے حقوق میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق یہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کما حقہ، جیسے ایمان رکھنے کا حق ہے ویسے ایمان رکھا جائے۔ اب اس بات کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اب یہاں پر جو حکم دیا جا رہا اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے کا، یہ حکم کسی غیر مسلم کو نہیں دیا جا رہا، کسی کافر کو نہیں دیا جا رہا، یہ حکم دیا جا رہا ہے خود اہل ایمان اور بالخصوص صحابہ کرام کو کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کے نبی پر جو کہ امی ہے، جو کہ ایمان رکھتا ہے، تصدیق کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے کلمات کی، اور اس کے تم پیروی کرو شاید کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ تو یہ حکم اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا یہ کسی غیر مسلم اور کافر سے نہیں، یا خاص طور سے ان آیت پہ جو حکم آیا ہے وہ خود اہل ایمان سے آیا ہے۔ مطلب یہ کہ اپنے ایمان کو اور بھی زیادہ مضبوط کرو، اور بھی زیادہ مستحکم رہو، اور ایسے ذرائع کو تلاش کرو جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور بھی زیادہ تمہارا مضبوط ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ارکان ایمان سے متعلق حدیث جبریل ہے، حالانکہ وہ صحابی تھے جو وہاں پر صحابہ کرام جو وہاں پر تشریف فرما تھے، جبریل السلام ایک انسان کی شکل میں آتے ہیں اور آ کر جو سوال کرتے ہیں وہ صحابہ کرام کے سامنے ہی کرتے ہیں کہ ایمان کے ارکان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، احسان کے بارے میں بتائیے، قیامت کی نشان بتائیے۔ یہ بات تو صحابہ کرام جانتے تھے یہ چیز، لیکن خاص طور سے صحابہ کرام کے سامنے آ کر یہ سوال کرنا، یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اسے بھی ایمان میں مزید محنت کی ضرورت ہوتی ہے، مزید اسے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی لیے بار بار قرآن مجید میں اہل ایمان سے ہی کہا گیا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی کہ اپنے ایمان کو اور بھی زیادہ مضبوط کرو، اور بھی زیادہ مستحکم کرو، اور اپنے ایمان میں اضافے اور زیادتی کے اسباب تلاش کرتے رہو۔ اور دوسرا حق اللہ کے رسول کا اپنی امت پر وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ محبت کا مطلب یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کی جائے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کرو، اپنی استطاعت کے مطابق اس کام کو انجام دیا جس سے اللہ کے رسول نے روکا اس سے رک جائے۔ اور محبت میں ایک حصہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو دیگر کی محبتوں پر ترجیح دی جائے۔ اللہ کے رسول کی بھی بات آ جائے، اللہ کے رسول کے حقوق کی جب بات آ جائے، اللہ کے رسول کے احکام کی جب بات آ جائے، تو انسان دیگر کی محبت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، وہاں پر اللہ کے رسول کی محبت کو مقدم رکھنی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا اہل ایمان کا حق ہے، اہل ایمان پر ایک حق ہے۔ اس کی دلیل سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان آپ کہہ دیجیے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہارے جوڑے، اس میں بیویاں اور شوہر دونوں بھی داخل ہے، اور تمہارے خاندان اور تمہاری وہ دولت جسے تم نے محنت سے کمائی ہے، اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خدشہ ہے، ڈر ہے، اور ایسی رہائشیں جو تمہارے پاس محبوب ترین ہے، کیونکہ رہائشیں، گھر، تعمیرات، بلڈنگ سے انسان کو پسند ہوتی ہے، خاص طور سے اگر وہ خود اپنی محنت کے پیسوں سے اگر بناتا ہے، تو کیا یہ چیزیں یعنی کہ جن کا ذکر کیا گیا، ماں باپ کا، بیٹوں کا، جوڑوں کا، خاندان قبیلے کنبوں کا، بھائیوں کا، تجارت کا، دولت کا، رہائش گاہوں کا، کیا یہ چیزیں تمہارے نزدیک اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے؟ یہ سوال اہل ایمان سے ہو رہا ہے، کسی غیر مسلم اور کافر سے نہیں ہو رہا ہے۔ تو پھر اللہ نے بتایا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جب تک اپنا فیصلہ نہ لا لے، یعنی کہ قیامت نہ آ جائے،
انتظار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت سے مالا مال نہیں کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کسی بھی معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اہمیت نہ دینا، اللہ کے رسول کی سنت کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دینا، اللہ کے رسول کے فرائض اور واجبات کے تعمیل میں عمداً کوتاہی کرنا، یہ بندے کو حقیقی معنی میں فسق و فجور کا شکار بنا دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی کئی نشانیاں ہیں، خاص طور سے کئی علامتیں، لیکن خاص طور سے علماء اکرام نے کچھ علامتیں بیان فرمائی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کبھی ذکر آئے تو اللہ کے رسول کا نام سنتے ہی یا دیکھتے ہی آپ درود کا اہتمام کریں۔ واجب تو نہیں ہے وہ چیز، جمہور علماء کے نزدیک اللہ کے رسول کا نام آنے پر درود پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن جو وعید بیان کی گئی اس کی روشنی میں چند علماء خاص طور سے امام ابن قیم کا کہنا ہے کہ واجب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بخیل وہ انسان جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ اس پر درود نہ لیجے، بلکہ اللہ کے رسول نے روایت میں فرمایا جو انسان جنت میں داخل ہو بھی جاتا ہے تو جب اللہ کے رسول کا نام دنیا میں آیا کرتا درود نہ پڑتا تھا تو اسے افسوس ہوگا جنت میں جب وہ درجات کو دیکھے گا، مناصب کو دیکھے گا، جو انسان درود کا اہتمام کرتا تھا اس کا کتنا بڑا ثواب تھا، تو وہ منصب کو دیکھ کر، ان درجات کو دیکھ کر وہ نادم ہوگا کہ کاش میں اس میں درود کا اہتمام کر لیا ہوتا۔ تو بندہ بعض روایت کو یہ بھی ذکر شتابانی روایت کو صحیح قرار دیا، حسن قرار دیا کہ بندہ جنت کا دروازہ چوک جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے رسول کا نام آنے پر بھی اللہ کے رسول پر درود کا اہتمام نہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول کا نام آنے پر جیسے آپ نے سن لیا، دیکھ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کم سے کم یہ صیغہ، کم سے کم جو ادنا صیغہ ہے اس کا وہ صلی اللہ علیہ نبی، یہ سب سے کم صیغہ ہے۔ یا پھر آپ اللہم صلی علی محمد ہی بول سکتے ہیں آپ، یا پھر کچھ اور آگے بڑھ کر اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد ہی بول سکتے ہیں آپ۔ سب سے افضل درود کا جو صیغہ ہے وہ درود ابراہیم جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، وہ سب سے افضل صیغہ ہے، اس سے افضل صیغہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے اپنے لیے چنا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے اگر اپنے لیے چنا ہے تو یقین بات ہے کہ اللہ کے رسول اپنے لیے کوئی عام چیز تو نہیں چنیں گے، افضل چیز ہی چنیں گے اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول نے جو اپنے لیے پسند کیا وہ درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل انک حمید مجید، یہ سب سے افضل درود کا صیغہ ہے۔ اور صبح شام کے اذکار میں جو 10 مرتبہ درود پڑھنے کی جو روایت ہے، کچھ علماء کے نزدیک وہ روایت ضعیف ہے، لیکن شیخ البانی اس روایت کو حسن قرار دیا تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو صبح اور شام کے اذکار میں جب ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ بھی مکمل اگر پڑھا جائے درود ابراہیم کے کلمے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ افضل ہوگا، ورنہ اجر تو اس کے لیے بھی جو صرف اتنا کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، جو اتنا ملا اس کو بھی اجر ملے گا، وہ 10 رحمتیں اس پر بھی اتریں گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو افضل عمل ہے، اب یقینی بات ہے جو بندہ مکمل درود ابراہیم پڑھتا ہے اور جو بندہ شارٹ درود پڑھتا ہے دونوں کا اجر برابر نہیں ہو سکتا ہے، تو زیادہ افضل عمل یہ کہ اللہ کے رسول پر درود کا اہتمام کرنے کے لیے درود ابراہیم کا انتخاب کیا جائے۔ اور دوسری علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اللہ کے رسول سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے رسول کا نام آئے، اب جب کبھی تنہائی میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ جیسے صحابہ کرام وہ انتقال سے قبل کہا کرتے تھے کہ کل میں محمد سے ملنے والا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ بلال حبشی کے بارے میں ایسی روایتیں آتی ہیں، کہیں وہ صحابہ کرام کے بارے میں روایتیں آتی ہیں۔ پھر مومن ایک شوق رکھتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کو دیکھوں، اللہ کے رسول کا دیدار کروں، اللہ کے رسول سے ملاقات کروں، ہر مومن کا یہ شوق ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے تیسری علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تھوڑا سا دل نرم ہونا چاہیے، تھوڑا سا دل نرم ہونا چاہیے، تھوڑا آنکھوں میں آنسو آنا چاہیے، تھوڑا آنکھیں اشکبار ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی وہ اللہ کے رسول کا نام آ جاتا ان کے سامنے تو کئیوں صحابہ تو زار و قطع آنسو بہایا کرتے، کیونکہ ان کے درمیان سب سے بڑی شخصیت موجود تھی اور قدر کی انہوں نے ماشاءاللہ تبارک اللہ، لیکن اتنی بڑی شخصیت موجود تھی اور جب وہ دنیا سے چلی گئی تو پھر ان کو بہت زیادہ اس کا افسوس بھی ہوا تھا۔ اور جب کبھی اللہ کے رسول کا نام آیا جائے تو اللہ کے رسول کہ آج ہم ہدایت پر ہیں، آج ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، کچھ اللہ کے عبادت کر پاتے ہیں، آج ہم اللہ کے حقوق کچھ ادا کر پاتے ہیں، آج ہمیں جنت پتہ ہے، جہنم پتہ ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد، محض اللہ تعالیٰ کی توفیق کا یہ حصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ کے رسول نہ آتے تو ہمیں یہ حق پتہ نہیں چلتا، اللہ کے رسول مبعوث نہ ہوتے تو یہ ہدایت ہمیں نہیں ملتی۔ تو یہ جو ہدایت ہمیں ملی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ایک سبب، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، اللہ کی توفیق کا ایک حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بارے میں واقف کروایا اللہ کے رسول کے ذریعے سے،
اللہ کے رسول کے ذریعے سے بھی اللہ نے اپنے بارے میں بتایا ہے. اگر اللہ کے رسول نہ بتاتے تو ہم شاید جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہوتے. لیکن اللہ کے رسول نے حق بتایا، اللہ کے بارے میں بتایا، نماز کے بارے میں بتایا، روزے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، شرعی مسائل کے بارے میں بتایا، زندگی کیسی جینی چاہیے، خیر کیسا پانا چاہیے، شر کو کیسے اپنے آپ سے دور رکھنا چاہیے، فتنوں سے کیسا دور رہنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش. اسی لیے حق بنتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر درود کا اہتمام کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق رکھا جائے. انشاءاللہ اسی حقوق کے بارے میں ہماری گفتگو اور مزید جاری رہے گی. دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنی میں محبت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ علیہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.